ناظرین السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر شیخ محمد سعود، آپ سب کا ہوسٹ، اور آپ کو ویلکم کرتا ہوں ہمارے آج کے پروگرام میں جس کا نام ہے صحت ہے زندگی آن NBTV، اسپانسرڈ بائی دارالادویات، ایکسکلوسیو پارٹنر ڈاکٹر ولمر شعبے جرمنی۔ ناظرین آج چونکہ سردیوں کا موسم ہے اور ہم نے پچھلے آپ نے ہمارے پروگرامز دیکھے ہوں گے، اس میں ہم نے بات کی تھی کہ سرد موسم میں جو کھانسی نزلہ ہو جائے، سینے کے امراض ہو جائیں، وہ کیسے ہوتے ہیں، ان کو کیسے ڈیل کیا جائے۔ آج کا ہمارا پروگرام کا موضوع ہے کہ سرد موسم کی عام غیر معمولی کیفیات کون سی ہیں، اس کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ ہمارے درمیان موجود ہیں ہمارے ہیلتھ ایکسپرٹ ہومیوپیتھک ڈاکٹر الہی بخش صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ اچھا سر، جیسا کہ میں نے بتایا ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع، تو میں چاہتا ہوں اسی اعتبار سے آپ بتائیں کہ سرد موسم کی جب بھی بات آتی ہے تو عام طور پہ ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ اب سردیاں آ رہی ہیں تو اب کھانسی ہوگی، نزلہ ہوگا، بخار ہوگا۔ اس کے علاوہ اور کون سی جو ہے وہ کیفیات سردی میں ہو سکتی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سعود صاحب، بالکل آپ نے وجہ فرمایا کہ سردی کا نام آتے ہی ہمارے ذہن میں نزلہ، زکام، ناک بہنا، سینہ جکڑنا، اس قسم کی علامات ذہن میں آتی ہے، لیکن سردیوں کے جو علامات ہیں یا سردیوں کے حوالے سے جو کیفیات ہیں وہ صرف اس تنفسی امراض کی حد تک محدود نہیں ہیں، بلکہ ہماری جلد، ہمارا بلڈ پریشر، ہمارا موڈ اور ہمارے دوسرے اعضاء بھی اس سے متاثر ہو سکتے ہیں۔ عمومی طور پہ کہا جاتا ہے کہ چھوٹے بچے سب سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں اور بوڑھے افراد بھی سردیوں سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ وہ کیوں، کس طرح سے متاثر ہوتے ہیں، اس کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں۔ کچھ جو ہیں وہ جلد کے اعتبار سے اور کچھ دیگر اور نظام جسم کے اعتبار سے متاثر ہو سکتے ہیں۔ جی صحیح سر۔ اچھا سر، یہ بتائیں کہ سرد موسم اور جلد کے جو عوارض ہیں وہ کیا ہو سکتے ہیں؟ ٹھنڈ کے موسم میں جلد عام طور پر خشک ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ جلد کے خشک ہونے کی دو وجوہات ہیں، ایک تو بذات خود ٹھنڈ، اور دوسرا ہم جب بند کمروں میں بھی بیٹھے ہوتے ہیں تو ہیٹر کے سامنے بیٹھتے ہیں، اس طرح سے ہمارے جسم سے پانی بخارات بن کے اٹھتا ہے اور ہمارے جسم سے پانی کم ہو جاتا ہے، تو اس کا بھی اثر جلد پر پڑ سکتا ہے۔ بعض اوقات ہم اپنے ہاتھ کو سیکنے کے لیے اتنی گرمی سے کانٹیکٹ میں آتے ہیں کہ ہمارے ہاتھوں پر بھی محسوس ہونے لگتی گرمی اور ہمارے چہرے پر بھی تمتباہٹ آ جاتی ہے۔ اسی طرح اور دوسری کیفیات بھی ہمارے جسم پر مرتب ہو سکتی ہیں۔ واضح ہے کہ جلد جو ہے وہ ہمارے جسم کا وہ حصہ ہے جو پورے جسم کو پروٹیکٹ کرتا ہے، یعنی پورے جسم کا لباس سمجھ لیجئے آپ، کہ ہم جب کبھی گرمی، سردی، کسی چیز کے ایکسپوجر میں آتے ہیں تو سب سے پہلے کانٹیکٹ میں آنے والا حصہ ہماری جلد ہی ہوتا ہے، اور سردی کے موسم میں یہ چونکہ خشک ہو جاتی ہے، بعض جگہ پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے ہاتھ جو ہے وہ سردی کی وجہ سے پھٹ جاتے ہیں، یا اسکن خشک ہو کر خراش دار ہونے لگتی ہے یا ڈرائی ہو جاتی ہے، تو ایسی صورت میں ہمیں اپنی اسکن کو موائسٹ رکھنا ضروری ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ سردی کا موسم شروع ہوتے ہی جسم میں خارش شروع ہو گئی، وہ خارش بھی بنیادی طور پہ خشکی کا ہی شاخسانہ ہوتی ہے۔ اگر خشکی کو دور رکھا جائے تو اس صورت میں خارش بھی نہیں ہوتی۔ بالکل سر، بہت ہی اہم بات آپ نے جو ہے وہ ناظرین کو بتائی، اور اسکن آپ نے صحیح کہا، اسکن از دا لارجسٹ آرگن آف ہیومن باڈی، ہماری باڈی کا سب سے بڑا آرگن ہے، اور ہمیں یہ بچاتا ہے بہت سارے باہر کے بیکٹیریا سے، وائرسز سے، لیکن ظاہر ہے جب موسم تبدیل ہوگا تو اس کا اثر بھی سب سے پہلے جو ہے وہ جلد پر ہی ہوتا ہے۔ اکثر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ سر سردیوں کے موسم میں لوگوں کی جو ہے ہاتھوں اور پاؤں کی جو ہے وہ خال اترنا شروع ہو جاتی ہے، تو یہ کیا اس سے مطلب ایسوسیشن ہے؟ دیکھیں، ہماری اسکن بھی خلیات سے بنی ہوئی ہے۔ جب ہماری جسم سردی کی وجہ سے خشکی پیدا ہوتی ہے تو خشکی سب سے پہلے خلیات کو متاثر کرتی ہے، اور خلیات جو ہے وہ مردہ ہونے لگتے ہیں یا وہ خراب ویسٹ ہونے لگتے ہیں۔ اس کی ویسٹیج جو ہے وہ ہمارے جسم پر خشکی کی صورت میں یا یوں کہہ لیجیے کہ پپڑیوں کی صورت میں جسم پر سامنے آتی ہیں، اور وہ جسم کو زخمی بھی کر سکتی ہے، یعنی خراش دار بھی بنا سکتی ہے۔ کھجلی تو ہوتی ہے لیکن اس میں جلن کے امکانات بھی ہوتے ہیں، اور اسے ہم نمی کے ذریعے ہی قابو میں رکھ سکتے ہیں۔ نمی کے ذریعے قابو میں رکھ سکتے ہیں۔ بعض لوگ سر میں نے ایسے بھی دیکھے ہیں کہ جیسے ہی
سردیاں آنا شروع ہوئی ان کی باڈی میں گرمائش تو ہے لیکن ان کی ہتھیلیوں پہ پسینہ آنا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ ویسے عام طور پہ سب کو تو نہیں ہوتا لیکن بعض لوگ ایسے دیکھے گئے, تو کیا یہ ان کے ساتھ مطلب ایک اسپیسیفک ہے یا یہ عمومی طور پہ بھی جو ہے وہ ہو سکتا ہے؟ نہیں, ایسا عمومی طور پہ نہیں ہوتا. عمومی طور پہ ان لوگوں میں جن کے ہتھیلیوں اور پاؤں کے تلووں کے جو پورس ہیں وہ اگر بڑے ہو جائیں تو اس صورت میں سردی ہو یا گرمی ہو, گرمی میں کم اور سردیوں میں ان کے زیادہ ہاتھوں سے اور پاؤں کے تلووں سے زیادہ پسینہ نکلنے لگتا ہے. تو یہ میرا خیال مخصوص لوگوں کے اندر ہوتا ہے, عمومی طور پہ یہ کیفیت نہیں پائی جاتی. اور اس کا سر حل بھی بتائیں کہ اگر سردیاں آ گئی ہیں, جلد جو ہے وہ خشک رہنا اسٹارٹ ہو گئی ہے, تو کیا اس پہ لگایا جائے؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ عوام میں تو بہت زیادہ کنفیوژن ہے. کوئی کہتا ہے کہ بھائی آپ جو ہے وہ کھوپرے کا تیل لگائیں, کوئی کہتا ہے کہ اولیو آئل جو ہے استعمال بہتر ہے. تو آپ بتائیں ایز اے ہیلتھ ایکسپرٹ کہ ہمیں اپنی اسکن کی جو یہ خشکی ہے اس کو کیسے روک سکتے ہیں؟ سردیوں میں جلد کی خشکی کو روکنے کا ایک اصول ہے کہ کوئی بھی نمی جو ہماری جلد کو متاثر نہ کرے, دیکھیں نمی اور پھر وہ متاثر بھی نہ کرے, وہ ہمارے لیے سوٹ کرتی ہے. مثلا پیٹرولیم جیلی کو دیکھ لیجئے کہ وہ ہمارے جسم پر کافی دیر تک اپنی باریک لیئر کو رکھ سکتی ہے, تو اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے. لیکن چونکہ پورے جسم پر اس کا استعمال مناسب نہیں ہوتا اور پھر اسے صاف کرنا بھی صرف ہاتھوں اور چہرے کی حد تک تو مناسب معلوم ہوتا ہے یا آسان ہوتا ہے, لیکن باقی جسم کے باقی حصوں سے اسے صاف کرنا اور پھر اس کے بعد دوبارہ اس کو اپلائی کرنا یہ ایک مشکل کام ہوتا ہے. تو اس لیے ضروری ہے کہ باقی حصوں پر ایسے کسی نمی یا روغنی شے کا استعمال کیا جائے جو آسانی سے دھل سکے. عام طور پہ میں خود جو مشورہ دیتا ہوں مریضوں کو وہ یہ کہ آپ نہانے کے بعد اپنے جسم پر ہلکا سا سرسوں کا تیل مل لیں اور اس کے بعد گرم پانی اس کے اوپر بہا دیں. تو آخر میں گرم پانی کے بہانے سے یہ ہوتا ہے کہ جو سرسوں کا تیل ہے وہ گرم پانی میں حل ہو کر یا گیلا ہو کر بہہ جائے گا جو اضافی طور پہ آپ کی جسم پر ہے, اور پیچھے ایک باریک سی لیئر چھوڑ جائے گا جو کہ آپ کی نارمل اسکن کو نارمل رکھنے میں مدد دے گی. اس طرح سے آپ خارش, کھجلی یا بے چینی سے جو ہے وہ بچا سکتے ہیں اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں, محفوظ رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے سر, بہت ہی اچھے انداز میں سر نے بتایا اور ہم نے بھی بہت ساری باتیں سیکھی کہ اس طرح سے ہم اپنی اسکن کو سردی جب آئے تو اس کی خشکی سے بچا سکتے ہیں. ایک اور چیز جو سر عمومی طور پہ سامنے آتی ہے کہ وہ لوگ کہ جن کو درد کا مسئلہ ہے, جن کو جوڑوں کا درد ہے, آرتھرائٹس ہے, رومٹوئڈ آرتھرائٹس ہے یا اور کوئی ان کو جوائنٹس یا بونز کی پرابلم ہے, تو یہ دیکھا گیا ہے کہ ان کا درد بڑھ جاتا ہے سردی کے موسم میں. تو اس کی کیا وجوہات ہیں؟ دیکھیں بات یہ, دو قسم کی بیماریاں عام طور پہ سردی کے حوالے سے کنسیڈر کی جاتی ہیں. ایک تو وہ جو ان کا براہ راست سردی سے تعلق ہے, یعنی سردی ہی کی وجہ سے, سردی کے سبب کی وجہ سے ہی پیدا ہو رہی ہیں, جیسے جلد کی خشکی کے بارے میں ابھی ہم نے بات کی. اور ایک وہ بیماریاں ہیں جن کا تعلق براہ راست سردی سے نہیں ہے لیکن سردی ان کی شدت میں اضافے کا باعث بنتی ہے. مثلا جوڑوں کا درد ہے, جوڑوں کا درد جہاں کہیں پہ بھی ہوگا, خاص طور پہ بڑی عمر کے لوگوں کے لیے یا خواتین میں عام طور پہ, تو وہ سردیوں کے موسم میں اضافہ ہو جاتا ہے. ایسی صورت میں ان کے لیے دوا کی مقدار بھی زیادہ چاہیے ہوتی ہے اور ان کے لیے موبلٹی یا گرم رہنے کے لیے بھی حالات پیدا کرنے پڑتے ہیں. تو یہ ضروری ہے کہ سردیوں کے موسم میں ایسے تمام بیماریاں جہاں پر جن میں مسلس انوالو ہوں, جن میں جوڑ انوالو ہوں, تو یہ جوڑ یا مسلس جو ہیں وہ چونکہ موبلٹی مانگتے ہیں, ٹھنڈ کی وجہ سے ان کی موبلٹی کم ہو جاتی ہے, اس لیے ایکسرسائز بھی ضروری ہوتی ہے, گرم رکھنا بھی ضروری ہوتا ہے اور ان کو اپنی پراپر دواؤں کا استعمال کرنا بھی ضروری ہوتا ہے. پراپر استعمال کرنا بھی ضروری ہے اور اپنے ڈاکٹر سے مشورہ لینا بھی بہت بالکل ضروری ہے تاکہ وہ آپ کو صحیح سے گائیڈ کر سکے. اچھا یہ تو سر دیکھیں بات وہ ہو رہی ہے کہ یہ بیماری بڑھ گئی, ایسے ہی میرے ذہن میں ابھی سوال آیا, کیا سردیوں سے کچھ بیماریاں کم بھی ہوتی ہیں؟ جی ہاں, عام طور پہ کہا جاتا تھا کہ سردیاں جو ہیں وہ ہیلدی سیزن کہلاتی ہیں, یا ڈاکٹروں کے پاس مریض نہیں آتے, لیکن ایسا اب نہیں ہے. اب بہت سی بیماریاں جو ہے وہ اضافہ زیادہ ہوتا ہے اور کم ہوتی ہے. کچھ بیماریاں ایسی ہو سکتی ہیں جن کا گرمی کی وجہ سے شدت میں اضافہ ہو جائے,
لیکن اب ان کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ ان کا دوسرا پہلو جو ہے وہ یہ ہے کہ اس میں اضافہ بھی ہوتا ہے. اس میں اضافہ بھی ہوتا ہے. اچھا جیسے آپ نے جوڑوں کے درد کی بات کی کہ سردیوں میں اس کی موبلٹی جو ہے وہ ہوتی نہیں, تو اگر اس میں ایکسرسائز کی جائے, واک کی جائے, یا وہ جیسے کچھ مشینز آ گئی ہیں, وائبریٹرز آ گئے ہیں, تو وہ استعمال کرنے سے اس میں بہتری آ سکتی؟ دیکھیں, موقع کی مناسبت سے اور مرض کی مناسبت سے ڈاکٹر جو زیادہ بہتر محسوس کرے اس کا استعمال کرانا ضروری ہوتا ہے. یہ ضروری نہیں کہ جس مریض کو یا عام مریض کو جس کو جوڑوں کا درد لاحق ہے اسے کوئی اور مرض لاحق نہ ہو سکتا ہے کہ اسے ساتھ میں کوئی ایسی انجائنا کا مرض بھی لاحق ہو, کوئی ایسی بیماری لاحق ہو کہ جو زیادہ چلنے کی وجہ سے تکلیف بڑھا سکتے. مثلا جیسے اگر میں کہوں کہ کوئی بوڑھا شخص ہے, وہ اس کو اگر کسی نے مشورہ دیا کہ شام کے وقت آپ باہر جا کر پارک میں گھوما کریں, تو سردیوں کے موسم میں چونکہ مٹی جو ہے وہ نچلی سطح پہ آئی ہوئی ہوتی ہے, شام کے ٹائم ان کی واک ان کو فائدہ دینے کی بجائے نقصان دے سکتی ہے. ان کو ایسے وقت میں باہر نکلنا ہوگا جب دھوپ نکلی ہوئی ہو اور گرم ہو, یعنی ایٹماسفیئر گرم ہو, تو وہ سردی سے بھی بچے رہیں گے اور آلودگی سے بھی بچے رہیں گے, اور انہیں گرمی بھی دستیاب ہو جائے گی. گرمی دستیاب ہو جائے گی. بہت اچھے سے آپ نے بتایا, اور آپ نے کہا کہ ڈاکٹر سے اپنے پوچھیں کہ آپ کو واک بھی کرنی چاہیے یا نہیں, کہیں آپ کا ایسا مرض تو نہیں ہے کہ وہ واک کرنے سے اس مرض میں اضافہ ہو جائے. تو یہ پوچھنا بہت ضروری. اور بہت اہم بات بتائی کہ رات سے بہتر ہے کہ صبح کے وقت یا کوئی ایسا وقت ہو جہاں پہ دھوپ ہو, تاکہ واک کے ساتھ ساتھ آپ کو گرمائش بھی ملتی رہے اور آپ کے جوڑوں کے درد میں بھی بہتری آ سکے. بہت اچھے انداز میں سر نے بتایا. ناظرین, اور مزید بات ہوگی انشاءاللہ بریک کے بعد کہ شوگر یعنی کہ ڈائبٹیز کے بارے میں ہم بات کی جائے گی, اور موسم سرما اور ڈائبٹیز اس کے متعلق بات کی جائے گی. اور ایک اور چیز کے بارے میں ہم بریک کے بعد بات کرنے والے ہیں, وہ ہے ڈپریشن. تو آپ رہیے گا ہمارے ساتھ, انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا, ہماری ہر تکلیف کو اپنا بنایا, ہمارے لیے خواب سجائے, ہمیں اس قابل بنایا. ہمارے والدین, اپنے والدین کی قدر کریں اور ان کے ساتھ وقت گزاریں, احساس کریں کہیں دیر نہ ہو جائے. ہومیوپیتھک اور بایو کیمک دوا سازی میں عالمی قائد ڈاکٹر ولمار شوابے, جرمنی. ناظرین, ویلکم بیک فرام دا بریک, اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پروگرام صحت ہے زندگی آن NBTV, اسپانسرڈ بائی دارالادویات, ایکسکلوسیو پارٹنر ڈاکٹر ولمار شوابے, جرمنی. ہمارے ساتھ سیٹ پہ موجود ہیں ہومیوپیتھک ڈاکٹر الہی بخش صاحب, ہیلتھ ایکسپرٹ ہیں. ہم بات کر رہے ہیں سرد موسم کی عام غیر معمولی کیفیات, اور مطلب کھانسی نزلے کے علاوہ اور کیا کیا سردیوں میں ہو سکتا ہے. تو ہم نے بات کی اسکن کے بارے میں, اور ڈاکٹر صاحب نے ہمیں بتایا بریک سے پہلے کہ ہم کیسے اپنی اسکن کو موئسٹ رکھ سکتے ہیں اور اسکن کی جو ہے وہ ڈرائنس کو دور کر سکتے ہیں. ساتھ ساتھ ہم نے یہ سیکھا کہ جوڑوں کے درد والے مریض جو ہیں وہ سردیاں اپنی کیسے اچھے سے گزار سکتے ہیں. تو سر آگے تھوڑا اس کو بڑھاتے ہیں گفتگو کو, تو آپ یہ بتائیں کہ دل کے مریض جو ہیں ان کے لیے سرد موسم میں کیا ہدایت ہونی چاہیے؟ دیکھیں, سردیاں جہاں کہیں ہمیں بہت اچھا خوبصورتی کا پیغام دیتی ہیں, وہاں پہ بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے ایک بری خبر بھی ہوتی ہے کہ بلڈ پریشر عمومی طور پر سردیوں میں بڑھ جاتا ہے, یا ان کو دواؤں کی مقدار بڑھانی پڑتی ہے اپنے آپ کو نارمل رکھنے کے لیے. دیکھیں, بلڈ پریشر ایک ایسی چیز ہے کہ جس کا براہ راست تعلق دل کے دوروں سے بھی ہو سکتا ہے. ایسے موسم میں جب کہ سرد موسم ہو تو ہمارے بلڈ پریشر ہمیں بتائے بغیر یا ہمیں احساس دلائے بغیر بڑھ بھی سکتا ہے, اور ہمارے لیے دل کی جو ہے وہ دھڑکن میں اختلاج پیدا کرنے کا سبب بھی بن سکتا ہے, یا کسی اور خرابی کی طرف بھی لے جا سکتا ہے. کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو گرم رکھیں,
اور ایسی غذاؤں سے اجتناب بڑھتے ہیں۔ دیکھیں ایک بات یہاں واضح کر دوں، آگے ممکن ہے کہ ذیابطیس کے حوالے سے بھی بات ہو، تو میں یہیں پہ بات اس کے ساتھ نتی کرتا ہوا چلتا ہوں کہ سردیوں کے موسم میں عام طور پر جو کھانے کھائے جاتے ہیں یا جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں ان میں میدا، میٹھا اور نمکین، یہ سب چیزیں استعمال ہوتی ہیں۔ اچھا، یہ سب چیزوں کو آپ ذرا تھوڑا سا، ایک کو بلڈ پریشر کے ساتھ نتھی کر کے دیکھیں، ایک کو ذیابطیس کے ساتھ نتھی کر کے دیکھیں، ایک کو موٹاپے کے ساتھ یا جو ہے وہ جوڑوں کے دردوں کے ساتھ نتھی کر کے دیکھیں، تو یہ سب چیزیں جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ منسلک نظر آتی ہیں۔ یعنی ہماری سردیوں کے موسم میں ہمارا کھانا پینا، اور چونکہ سردی ہوتی ہے اس لیے ایک جگہ پہ بیٹھے رہنا نا، اور کم سے کم ایکٹیو رہنا، یہ بذات خود بہت ساری بیماریوں کو دعوت دے دیتا ہے۔ ان بیماریوں کے اندر ذیابطیس بھی شامل ہے، ان بیماریوں میں ہائپر ٹینشن یا بلڈ پریشر کا بڑھنا بھی شامل ہے، ان بیماریوں میں کولیسٹرول کا بڑھنا بھی شامل ہے، کیونکہ ہم بیٹھے ہوئے کھا رہے ہیں اور اپنی موومنٹ کو کم سے کم کیے ہوئے ہیں، تو اس صورت میں ہم پر اس کے اثرات ہونے ہی ہونے ہیں۔ تو یہ کہ نمک کا استعمال، میدے کا استعمال اور میٹھے کا استعمال سردیوں میں اتنا کیجئے کہ جتنے کی ضرورت ہے۔ بہت سی ایسی چیزیں بھی ہیں جن میں کھانے پینے میں جو ہے وہ اپنی تبدیلی لائی جا سکتی ہے، لائف اسٹائل کو چینج کیا جا سکتا ہے، تو اس سے ہم ذیابطیس اور اس سے ہونے والی خرابیوں سے بھی محفوظ رہ سکتے ہیں، اور بلڈ پریشر سے بھی محفوظ رہ سکتے ہیں، اور دیگر اور اوبیسٹی کی طرف بھی ہم اگر جا رہے ہیں تو اس سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ تو اس طرح سے ہم اپنے آپ کو سردیوں کے حوالے سے بچا سکتے ہیں۔ بالکل سر نے صحیح کہا کہ ہم اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ اچھا، ایک بات سر ابھی آپ نے بتائی کہ سردیوں میں جو ہے وہ انسان کی خوراک جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے، اور انسان کا رجحان یہ ہوتا ہے کہ بس کھایا اور اس کی ہلنے کی ہمت نہیں ہے تو وہ بیٹھ گیا۔ تو کیا سردیوں کا تعلق ہے ہمارے اسٹمک کے ساتھ کہ وہ ہماری خوراک کو بہتر بناتا ہے، ہمارے ہاضمے کے نظام کو بہتر بناتا ہے؟ کہا جاتا ہے کہ سردیوں کے موسم میں نوجوانوں کو معدے کی بیماریاں سب سے زیادہ ہوتی ہیں۔ الٹی، موشن، یہ دو چیزیں تو عام طور پہ دیکھنے میں آتی ہے، اور اس کی بڑی وجہ یہی ہوتی ہے کہ بیٹھے بیٹھے کھانا، لیٹ جانا اور گرم جگہ پہ رہنا جہاں پر اسے نہ پراپرلی آکسیجن مل رہی ہے، نہ ہی اس کے ہلنے جلنے کا کوئی سامان بن رہا ہے، تو غذا جو کہ ہمارے پیٹ میں داخل ہو چکی ہے اس کو آگے بڑھنے کا موقع نہیں ملتا، اور وہ وہاں پہ بدہضمی پیدا کر کے اور ہمارے لیے موشن کا بھی سبب بن سکتی ہے، الٹی کا بھی سبب بن سکتی ہے۔ بدہضمی تو عام طور پہ دیکھنے میں آئی ہے، کھٹی ڈکاریں یا تیزابیت، یہ سب چیزیں عام طور پہ دیکھنے میں آئی ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ سردیوں میں جس قسم کے کھانے کھائے جاتے ہیں وہ اس میں روغن بھی زیادہ ہوتا ہے، میٹھا بھی زیادہ ہوتا ہے، اور دیگر ایسی چیزیں بھی زیادہ ہوتی ہیں جو کہ آسانی سے ہضم نہیں ہو پاتی، تو اس صورت میں بھی ہمیں نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ تو غذا کا کردار بھی سردیوں کے اندر ہے، اور ہمارے معدے کو بھی نقصان پہنچتا ہے۔ ہمارے معدے کو بھی نقصان پہنچتا ہے۔ آپ نے جیسے بتایا کہ چائے ہے، اگر لوگ چائے کا انٹیک جو ہے وہ کر دیتے ہیں بہت زیادہ، تو اس سے ان کا اسٹمک بھی متاثر ہو سکتا ہے، اور چائے میں چونکہ ہیٹ ہوتی ہے تو وہ آپ کی باڈی کو ڈی ہائیڈریٹ بھی ایسا ہو سکتا ہے نا جی؟ آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ دیکھیں، بات یہ کہ چائے یا کوئی بھی ایسا گرم مشروب، چاہے وہ سوپ کی صورت میں ہو، اگر بہت زیادہ گرم پیا جائے تو وہ جس طرح کہ ہمارے اپنے منہ کے اندر ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ کوئی چیز جھلسا دینے والی ہے، کبھی ہماری زبان جل جاتی ہے، کبھی ہمارا تالو جو ہے وہ جھلس جاتا ہے، تو کیا وہی چیز جب پورے معدے کی نالی یا غذائی نالی میں داخل ہوتی ہوگی تو کیا وہاں نقصان نہیں پہنچاتی ہوگی؟ یقیناً ایک لاجیکل سی بات ہے کہ وہ نقصان پہنچا سکتی ہے۔ اس لیے چائے ہو یا کوئی بھی مشروب ہو یا سوپ ہو یا کھانا ہو، ہمیشہ اتنے ٹیمپریچر پہ کھانا چاہیے کہ جس ٹیمپریچر پہ ہمارے جسم کے اندرونی اعضاء کو نقصان نہ پہنچائے۔ دوسری بات یہ کہ چائے کا زیادہ استعمال بھی ہمارے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ یقیناً چائے جب ہم زیادہ پیتے ہیں تو معدے کی اپنی نارمل جو کیفیت ہے وہ چینج ہوتی ہے، اور ہمارے کھانے پینے کے رجحانات میں بھی تبدیلی آ جاتی ہے۔ یقیناً بھوک مر جاتی ہے، ہم پوری طریقے سے نہیں کھا پاتے یا بے وقت کھاتے ہیں تو اس سے معدے کو نقصان پہنچتا ہے۔ بالکل صحیح بات ہے سر، انسان کو اعتدال میں رہنا بہت ضروری ہے، اور کھانے پینے میں بھی اعتدال ہو تو پھر کیا ہی بات ہے۔ اچھا، یہ بتائیں کہ ڈائبٹیز اور نیفروپیتھی، اس کا موسم جو ہمارا سرما ہے اس سے کیا تعلق ہے؟ موسم سرما میں عمومی طور پہ پانی کا استعمال کم ہو جاتا ہے۔ موسم سرما میں ہماری خوراک میں ایسی چیزوں کا استعمال بڑھ جاتا ہے جس سے شوگر بڑھ سکتی ہے۔ موسم سرما میں
ہماری فزیکل ایکٹیویٹی کم ہو جاتی، یعنی توانائی جو ہے وہ کنزیوم نہیں ہوتی، تو ہمارے جسم کا حصہ بنتی. یہ تینوں فیکٹر کو آپس میں ملا کے دیکھیں تو آپ کو جواب مل جاتا ہے کہ چونکہ ہم سردیوں کے اندر ہماری شوگر کا لیول بڑھ سکتا ہے خوراک کی وجہ سے، سٹنگ کی وجہ سے اور پانی کی کمی کی وجہ سے، تو اس صورت میں ہمارا جو پہلا عضو متاثر ہو سکتا ہے وہ گردہ ہے. اور نیفروپیتھی بنیادی طور پہ گردے ہی کی بیماری ہے. گردے کی جو ایک اکائی ہے اس کو ہم نیفرون کہتے ہیں، اور اس میں اگر کوئی خرابی پیدا ہو جائے یا نقص پیدا ہو جائے اسے نیفروپیتھی کہتے ہیں. اور اس کے لیے اگر آپ جانچ کرانا چاہیں تو یورین میں مائکرو البومن کو چیک کر لیں. تو مائکرو البومن اگر موجود ہے تو اس کا مطلب ہے نیفروپیتھی اسٹیبلش ہو چکی ہے، اور آپ کو خیال رکھنا چاہیے کہ آپ پراپرلی غذا بھی کھائیں، مایعات کا بھی استعمال پراپرلی کریں اور اپنی ایکٹیویٹی کو بھی بحال کریں. اپنی ایکٹیویٹی کو بھی بحال رکھیں. بالکل صحیح بتایا کہ آپ کو جو ہے آبزرویشن بھی بہت ضروری ہے. آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میں نے سارے دن میں جو ہے وہ صرف ایک دفعہ یورین پاس کیا ہے، کہیں میرا پانی کا انٹیک اتنا کم ہو گیا ہے کہ مجھے یورینیشن بھی نہیں ہو رہی. ایسا تو نہیں کہ میرے گردے جو ہیں وہ اس سے متاثر ہو جائیں. کھانا پینا ضروری ہے اور آپ کو موسم کے حساب سے اس کو سیٹ کرنا ہے، لیکن آپ کو اس کو روکنا نہیں ہے. آج ہم نے جو ہے یہ بات سیکھی. اچھا سر، ایک اور سوال جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ جیسی سرد موسم آتا ہے تو ہلکی سی لوگ کہتے ہیں کہ ان کو اداسی ہوتی ہے، مایوسی ہوتی ہے. اور ہم دیکھیں تو دسمبر کے مہینے میں بھی جو ہے اگر شاعری کے اعتبار سے بات کی جائے تو اکثر شعر جو ہیں وہ اداسی اور دسمبر کے مہینے کے اعتبار سے ہیں، کیونکہ اس میں سردی اور ٹھنڈ جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے. تو کیا ٹھنڈ کا براہ راست تعلق ہے؟ سعود صاحب بہت اچھی بات کی آپ نے. یعنی اب اداس پھرتے ہو سردیوں کی شاموں میں، اسی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ سردیاں جو ہے وہ جہاں ہمارے جسم میں جسمانی تکالیف کا سبب بنتی ہے وہاں پر ذہنی دباؤ کا سبب بھی بنتی ہے. سردیوں کے اندر ایک یوں سمجھ لیجئے کہ یہ ایک وہ فیز ہوتا ہے کہ جس میں ہمارا موڈ جو ہے وہ گلومی یا مایوس کن سر ہو جاتا ہے. اس صورت میں ہم ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں اور ہمیں غصہ بھی زیادہ آ سکتا ہے. ہم ممکن ہے کہ اتنی ہمت نہ پاتے ہوں سردیوں کی وجہ سے کہ وہ اپنے سارے کام انجام دے سکیں جو کہ گرمیوں میں عام طور پہ پھرتی کے ساتھ انجام دیتے رہے ہوں، تو وہ بھی ایک وجہ بن سکتی ہے. لیکن بہرحال سردیاں ہمارے کچھ معاملات میں رکاوٹ بنتی ہیں. ان میں ذہنی موڈ بھی ہے. اگر ذہنی تناؤ کم سے کم رہے گا تو ہم اور دوسری بیماریوں سے لڑنے کی بھی سکت رکھیں گے. لیکن ذہن پر دباؤ پیدا ہو جائے، چاہے وہ موسم ہی کی وجہ سے کیوں نہ ہو، وہ ہمارے لیے نقصان دہ ہوتا ہے. بالکل، وہ ہمارے لیے نقصان کا باعث بنتا ہے. سر، اینڈنگ نوٹ آپ کیا دینا چاہیں گے کہ سردیوں میں ہم کیا چیزیں اپنائیں؟ اور اینڈ میں جو ہم نے بات کی ڈپریشن کے حوالے سے، میں چاہتا ہوں اس کو مزید آپ ایلیبوریٹ کر کے بتائیں کہ سردیوں میں کیسے، مطلب کیا ایسی ایکٹیویٹیز ہوں کہ چونکہ اتنا چلنا پھرنا بھی نہیں ہے، ایکسرسائز بھی نہیں ہے، تو کیا ایسی ایکٹیویٹیز ہوں کہ ہم کم سے کم ڈپریشن سے تو اپنے آپ کو بچا سکیں؟ میں یہ کہوں گا کہ سردیوں کو انجوائے کریں، سردیوں سے آگہی کے ساتھ. اگر ہم سردیوں کے معاملے میں اپنی صحت کے حوالے سے آگاہ ہوں گے تو ہم بہتر طور پہ انجوائے کر سکتے ہیں. ہم کپڑے بھی مناسب انداز میں پہن سکتے ہیں، اپنے آپ کو اچھا بھی رکھ سکتے ہیں. جہاں تک مایوسی اور ڈپریشن کا تعلق ہے سردیوں کے موسم کے حوالے سے، تو اس کا ایک ہی حل ہے، وہ ہے فزیکل ایکٹیویٹی. ہماری فزیکل ایکٹیویٹی جب بھی کم ہوتی ہے ہم مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں. اس لیے فزیکل ایکٹیویٹی کو اٹین کریں، واپس سے بحال کریں تو آپ کا ڈپریشن بھی دور ہو جائے گا. آپ کا ڈپریشن بھی دور ہو جائے گا. ناظرین، بہت ہی اہم ہماری جو ہے گفتگو رہی ڈاکٹر صاحب کے ساتھ، اور یقیناً آپ نے بہت زیادہ آج کے ہمارے سیشن سے سیکھا ہوگا. ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں کہ آپ کو کیسا لگا ہمارا آج کا پروگرام. سوالات جو بھی ہوں آپ کامنٹ سیکشن میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں. اپنا رکھیے گا بہت سارا خیال، اور سردیاں کرنی ہیں آپ نے خوب انجوائے. اللہ حافظ. عظیم، میں نے تو ویکسینیشن کرا لی، اب میں محفوظ بھی ہوں اور احتیاط بھی ختم. آپ تو محفوظ ہو گئے، لیکن آپ اب بھی کووڈ پھیلانے کا سبب بن سکتے ہیں، اس لیے احتیاط ضروری ہے. ویکسینیشن کے بعد بھی تمام احتیاطی تدابیر کو ہرگز نہ چھوڑیں. اپنے ساتھ ساتھ سب کا خیال رکھیں. آئیں بنائیں مل کر ایک صحت مند پاکستان. احساس کریں، کہیں دیر نہ ہو جائے.
होम्योपैथिक और बायोकेमिक दवासाजी में आलमी कायद डॉक्टर विल्मार शुआबे जर्मनी।